بات کلیئر کرنی ضروری ہے کیونکہ ہمارے ہاں نا ہر کوئی کرامات کو بھی معجزہ کہتے ہیں. جب ہم لفظ معجزہ انبیاء کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا معنی کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے؟ کیونکہ ظاہر کرامت یا ایکسٹراڈنری کوئی کام ہو جاتا ہے کہتے ہیں جی معجزہ ہو گیا, تو اس میں کیا فرق ہے؟ جی فرق ہے اس اعتبار سے کہ معجزہ اگرچہ عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے عقل کو عاجز کر دینے والی چیز, لیکن قرآن و سنت میں اس کے لیے ٹرم معجزہ نہیں ہے, آیتن ہے, اللہ کی نشانی. ٹھیک ہے, معجزہ علم الکلام کی ایک ٹرم ہے جو چل رہی ہے. اچھا, اس کے ایکویلنٹ جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی کوئی چیز یا ایک روٹین سے ہٹ کے ہونے والی چیز, خارق العادہ, ہاں جی, اس کو اگر غیر انبیاء میں کوئی دیکھتا ہے یا کوئی چیز آتی ہے تو اس کے لیے کرامت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ بھی آیتن ہی ہے, لیکن کرامت اس لیے بولا جاتا ہے کہ اس کے اوپر اسپیشل اللہ تعالیٰ نے اکرام فرمایا, اس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا. لیکن خواہ معجزہ ہو یا کرامت ہو, انبیاء کے لیے ہو غیر انبیاء کے لیے ہو, یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ کوئی شخص کر کے دکھا دے. مثلا اگر کر کے دکھا سکتے ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پہلی دفعہ اپنا عصا پھینکا تھا تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ جب اژدہا بنا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ گئے اور مڑ کے دیکھا بھی نہیں, ڈر گئے. اگر وہ انہوں نے خود بنایا ہوتا تو ڈرتے تو نا, ان کی زندگی میں وہ پہلا ایکسپیرینس تھا. پھر آگے چلیں, جب رسیاں سانپ نظر آئی لوگوں کو جادوگروں کی, اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام دل میں خوف کھا گئے. کیوں خوف کھا گئے؟ کہ میرا معجزہ بھی یہی تھا, انہوں نے بھی نظر بندی کر دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو عصا پھینک. ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ اب عصا کیا کرے گا. عصا نے یہ کیا کہ نہ صرف اژدہا بنا بلکہ سیکنڈ سٹیپ اس نے طے کیا, وہ ان کو بھی کھا گیا. پھر تیسرا موقع آیا جب سمندری جھیل پار کرنے کی, اس وقت ساتھیوں نے کہا آپ نے مروا دیا, اللہ تعالیٰ نے پھر وہی کی. بھئی موسیٰ علیہ السلام نے خود کیوں نہیں ڈیسیژن لے لیا؟ انہیں پتا تھا کہ بھئی یہ عصا وہی کچھ کرے گا جو میرے علم میں, مجھے نہیں پتا آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا. تو اللہ نے جب بتایا تو اس عصا میں کمپیٹنسی آئی, اور آج وہ عصا اگر آپ کو مل بھی جائے, آپ چاہے کسی یہودی ربائی کے ہاتھ میں دے دیں, ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پوپ کے ہاتھ میں دے دیں, یا امام کعبہ کے ہاتھ میں, اس نے اب دوبارہ اژدہا نہیں بننا. یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہی خاص تھا. تو اس کی ڈیفینیشن اب کیا ہوگی معجزے کی نبی کے لیے جو تھا, اس میں کیا خاص چیزیں ہیں, کون سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جس کو ہم پھر کہتے ہیں یہ معجزہ ہے؟ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز. جی ہاں, ہر وہ چیز جو فزیکل فینومینا کو توڑ دے, عقل کو عاجز کر دے, وہ معجزہ ہے. صحیح, ہاں جی. اچھا, اب کرامت کے کیس میں اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن عموماً جو کرامت والا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کسی شخص کی دعا قبول ہوگی. مثلا کوئی قحط سالی تھی, ایک بندے نے دعا کی, دور دور تک کوئی بارش کے آثار نہیں تھے, اچانک بارش ہو گئی, تو ہم یہ کہیں گے اگرچہ یہ سب کچھ فزیکل فینومینا کے تحت ہوا ہے, کوئی اس روٹین سے ہٹ کے نہیں ہوا, لیکن اس اعتبار سے تو روٹین سے ہٹا ہوا ہے کہ قحط سالی تھی اور ایک بندے نے دعا کی اور فوراً ہو گئی, ایسا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کسی نے کسی شخص کے حق میں بددعا کی اور وہ قبول ہو گئی, ایسا معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن انبیاء کرام کے کیس میں اسپیسیفکلی فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑا جاتا ہے. آپ جتنے معجزات بھی دیکھیں گے قرآن حکیم میں رپورٹ ہوئے ہیں, ان میں آپ کوئی ایک معجزہ بھی ایسا نہیں بتا سکتے جو فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا نہ ہو. لہٰذا سائنٹیفکلی کوئی معجزہ ریپروڈیوس نہیں ہوگا. صحیح ہے, کوئی معجزہ فعلاً ریپروڈیوس نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی نبی نہ ہو. چلتے ہیں ایک شارٹ بریک کی طرف. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام ہم اور اسلام. ہمارے ساتھ ملک کی مایناز شخصیت جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب تشریف فرمائے. معجزے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی اور ڈیفینیشن کی ہم بات کر رہے تھے. جب شب معراج کی بات ہوتی ہے, ظاہر ہے یہ ایک معجزہ, بارز معجزہ جو قرآن مجید میں اس کا ذکر آیا, تو براق کے اوپر بیٹھ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا, اور جب سدرۃ المنتہا کا ذکر آتا ہے تو احادیث میں ذکر ہے کہ جبرائیل رک گئے اور کہا کہ اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. تو کیا وجہ تھی؟ کیا جبرائیل یا ملائکہ کو اس مقام پہ جانا منع تھا, یا کوئی خاص ایسی جگہ تھی جہاں پہ ملائکہ کی آج تک پہنچ نہیں ہے؟ سدرۃ المنتہا کا مطلب یہ ہے یہ انتہائی مقام ہے, منتہا ہے, اس کے بعد مخلوق آگے نہیں جا سکتی. صحیح. ہمارے پاس ذخیرے احادیث میں کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے جس میں کوئی یہ ثابت کر سکے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے گئے ہیں. اچھا, نبی علیہ السلام کی معراج کا بھی آخری مقام یہی تھا. صحیح. بخاری میں اتنا ملتا ہے کہ میں نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی سدرۃ المنتہا کے اوپر. رسول اللہ کی جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے, اس میں دیدار شامل نہیں ہے, وہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. ملاقات وہ بھی اینڈ پوائنٹ جو ہے سدرۃ المنتہا ہے. اچھا, اب
اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پھر یہ اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ جی تو وہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہم اپنے بندے خاص کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے. صحیح. سورۃ الاسراء کے سٹارٹ میں جی. وہ نشانیاں کہاں سے سٹارٹ ہوئیں؟ وہ سنن نسائی میں حدیث تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں، کہ نبی الاسلام جب بیت اللہ شریف سے نکلے ہیں اس براق پہ، تو سب سے پہلے آپ کو لے جایا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور کے اوپر. صحیح. وہ آپ کو زیارت کروائی گئی ہے. اس کے بعد نبی علیہ السلام کو، بلکہ اس سے بھی پہلے، آپ کو مدینہ شریف دکھایا گیا اور کہا گیا یہ طیبہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کا ہجرت کے بعد مسکن بنے گا. صحیح. ٹھیک ہے. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے ہوا ہے، کیونکہ حضور کو بتایا گیا آپ نے الٹیمیٹلی یہاں آنا ہے. پھر آپ کو کوہ طور، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات تھی، وہ دکھایا گیا. پھر اس کے بعد آپ کو بیت اللہ میں لے جایا گیا، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی یروشلم کے اندر. جی. اور پھر نبی علیہ السلام نے وہاں پہ یروشلم میں، صحیح مسلم میں آتا ہے، انبیاء کرام کی امامت فرمائی بیت المقدس کے اندر. اور وہ وعدے کی تکمیل ہوئی جو سورہ آل عمران میں تھا کہ اگر میں تمہیں نبوت دوں، تمام انبیاء سے اللہ نے عہد لیا تھا، اور پھر تمہاری موجودگی میں اگر کوئی اور پیغمبر آ جائے، جس طرح کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے تصدیق کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جی، تو نبی علیہ السلام کے کیس میں تو تمام انبیاء نے تصدیق کی اور وہ وعدہ پورا ہوا، وہ برزخی معاملہ ہوا، تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جمع کیا. صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی امامت کی اور حضرت جبرائیل نے آپ کو آگے کیا. یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے اپنی سواری ایک چٹان کے ساتھ باندھی تھی وہاں پہ، اسی کے اوپر ڈوم آف دا راک ابھی بنا ہوا ہے. یروشلم میں جو گولڈن ڈوم ہے نا، وہ اس پتھر کے اوپر ہے جہاں سے نبی علیہ السلام آسمانوں کے سفر پہ گئے. آسمانوں کے سفر میں آپ نے 7 آسمان، پہلے آسمان کے اوپر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بخاری مسلم میں آتا ہے. دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ کے ساتھ. تیسرے آسمان کے اوپر یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. اور چوتھے کے اوپر ادریس علیہ السلام، 5ویں پہ ہارون علیہ السلام، 6ٹھے پہ موسیٰ علیہ السلام، اور 7ویں پر جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پھر نبی علیہ السلام کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی. یہ سارے منظر آپ کو دکھائے گئے. آپ کے ایمان کو اس ایپیکس کے اوپر لے کے جانا تھا. اور آپ کا جو الٹیمیٹ جو مقام تھا نا، وہ تھا سدرۃ المنتہا. وہیں پر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے. صحیح مسلم میں آتا ہے 5 نمازوں کا تحفہ، دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، وہ اس دنیا پہ نازل نہیں ہوئی ہیں، وہ آسمانوں میں نازل ہوئی ہیں، اور تیسرا آپ کا جو امتی بھی شرک نہیں کرے گا اس کی الٹیمیٹ مغفرت کی بشارت ہے. یعنی چاہے وہ گناہوں کا عذاب بھوگتے، شفاعت ہو، الٹیمیٹلی اس نے بخشا جانا ہے جس نے دنیا میں شرک نہ کیا ہو. یہ 3 تحفے آپ کو ملے، کیونکہ شرک تو خدا معاف نہیں کرے. جی ہاں. اچھا، نمازوں کا ذکر آیا تو بعض اوقات سوال یہ آتا ہے کہ کوئی بارگیننگ ہو رہی تھی کہ آ رہے تھے، پھر ایک نبی نے کہا کہ بھائی اور کم کرائیں، پھر اوپر جاتے تھے. تو جی بالکل ایسا ہوا ہے. دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اس چیز کو معیوب سمجھنا تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص انبیاء کرام کے دنیا میں آنے کو معیوب سمجھے کہ کیا اللہ انبیاء کا محتاج ہے کہ اپنی شناخت کے لیے انسانوں میں سے کسی کو چنے. اور یہ کافر اعتراض کرتے بھی تھے کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا قرآن حکیم میں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا نا، کہ میں نے اپنے تک پہنچنے کا وسیلہ توسل انبیاء کو بنایا. جو انبیاء کی پیروی کریں گے وہ میرے تک پہنچیں گے، اور جو انبیاء کرام کی پیروی نہیں کریں گے، خواہ وہ اپنے آپ کو جتنا مرضی نیک سمجھیں، جو مرضی اچھے اعمال کریں، اللہ کے حضور وہ 0 سے ملٹیپلائی ہیں جب تک وہ انبیاء کا پیٹرن اڈاپٹ نہیں کرتے. یہ بارگیننگ والا جو معاملہ ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں رپورٹ ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب نبی علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ 50 نمازیں تو بہت زیادہ ہیں، مجھے ایکسپیرینس ہے یہ لوگ نہیں پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے آپ کم کروائیں. اور پھر یوں 5 کر کے کم ہوئی اور الٹیمیٹلی 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام اس پہ بھی راضی نہیں تھے. انہوں نے کہا آپ پھر واپس جائیں، یہ بھی زیادہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے حیا آتی ہے. اس کے بعد امت کو حیا نہیں آتی، 5 پڑھتے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کو انہوں نے اتنا اپنے لیے ایک آزمائش سمجھ لیا ہے کہ 5 نمازیں جو ہے نا ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. تو پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ہمارا قول بھی نہیں بدلے گا، نمازیں 5 ہوں گی لیکن ایک نیکی 10 کے برابر ہے جو قرآن میں آیا سورۃ الانعام کے اندر. یہ پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ہوگا. یعنی اللہ کا قول بھی اپنی جگہ موجود ہے. نبی علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نوازش فرمائی اور نوازش آپ کے ذریعے پوری امت کے اوپر ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی ہم شکر گزار ہیں
شکریہ موسیٰ علیہ السلام. صحیح. چلیں اچھا، اب یہ جو مناظر دکھائے گئے ظاہر ہے کوئی حکمت تھی، لیکن کیا کوئی مناظر کے بارے میں کچھ بیان ہوا ہے کہ جنت کے کون سے مناظر دکھائے گئے، کیا چیز دکھائی گئی، اور جہنم کے کون کون سے مناظر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے؟ دیکھیں جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے نہریں رواں کی ہیں، جو محلات بنے ہوئے ہیں، جتنی تفصیلات آپ کو احادیث کے اندر جنت کے حوالے سے آتی ہیں نا جی، کہ جنت میں یہ ہے، وہ نبی الاسلام کو فزیکلی دکھایا گیا کہ دودھ کی شہد کی نہریں ہوں گی، جس طرح سورہ محمد کے اندر جسے سورہ قتال کہتے ہیں پوری تفصیلات آئی ہوئی ہیں. نبی الاسلام کو فزیکلی یہ چیزیں دکھائی گئی کیونکہ انبیاء کا جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حق الیقین تک پہنچانا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ سارے مناظر آپ کو دکھائے گئے. جنتی جنت میں پہنچ چکے ہیں، وہ سب کچھ آپ کو ٹائم میں ٹریول کروا کے پہلے سے دکھا دیا گیا. ظاہر ہے ابھی تو نہیں لوگ پہنچے ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل دکھایا پہلے. اسی طریقے سے جہنمی جہنم میں پہنچ چکے ہیں، وہ منظر بھی دکھایا. نبی الاسلام کو جہنم میں جو مختلف لوگوں کے عذابات ہیں، بدکاری کرنے والوں کے، چغلی کھانے والوں کے، غیبت کرنے والوں کے، یہ سارے کے سارے عذابات کی تفصیلات دکھائے گی. اور یہ وہ چیزیں جن کا بہت سا پورشن خواب میں بھی آپ کو دکھایا گیا. جو کہتے ہیں نا خواب کے اندر معراج ہوئی ہے، خواب میں نبی الاسلام کو کئی ایک گناہوں کے عذابات جو جہنم میں ہونے والے تھے وہ دکھائے گئے. وہ تو کافی زیادہ تفصیلات ہیں. وہ جسے شوق ہے وہ مشکات المصابی جو ہم نے یہاں رکھی ہوئی ہے، اس میں معراج کا ایک پورا چیپٹر ہے جی، اس میں بخاری مسلم کے حوالے سے موجود ہے، اور پھر جنت اور جہنم کا بھی جو چیپٹر ہے اس میں بھی اس حوالے سے موجود ہے نبی الاسلام کو جو کچھ دکھایا گیا. بیسیکلی اس پورے ٹرپ کا مقصد نبی الاسلام کے ایمان کو ایپیکس تک پہنچانا تھا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر پہنچا دیا. اور یہ اعلیٰ ترین مرتبہ تھا جو نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے شب معراج اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اور سب سے بڑھ کر جو اللہ کی اپنے پیغمبر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. تو اگر وہ سوال آپ کے پاس ہے وہ دیدار والا تو میں اسے ریبٹل کر دوں گا اگر آپ کریں گے تو. جی یقیناً، کیونکہ نیکسٹ سوال یہی تھا کہ جو دیدار ہوا، کیونکہ ظاہر اللہ سے ملاقات، اللہ جسم تو نہیں رکھتا، وہ ذات ایسی ہے کہ جو کہ لامحدود ہے. تو یہ ملاقات سے کیا مراد ہے، اور کیا کوئی گفتگو ہوئی اللہ اور نبی کے درمیان؟ ہاں جی دیکھیں، بلا واسطہ. جی ہاں بلا واسطہ ہوئی، بالکل. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ الشورى کے اینڈ پہ جا کے جو وحی کے 3 موڈ ذکر کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جب کسی کو چنتا ہے پیغمبر کے طور پر تو اس کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہے حجاب میں کرتا ہے یا اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجتا ہے. اور یہ جو تیسرا اعلیٰ ترین موڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر کوئی بات القاء کرے ڈائریکٹلی. اچھا اب چونکہ اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی تو میں اس کو ایکسپلین تو نہیں کر سکتا. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. الہام بھی تو ہے نا، جس طرح موسیٰ کی ماں پہ ہم نے الہام کیا. جی وہ تو بہت چھوٹا لیول ہے نا جی. صحیح. وہ غیر انبیاء کے اوپر جو الہام والا معاملہ جو اگلی امتوں میں تھا، اس امت میں ختم نبوت کی وجہ سے وہ تو بین ہو چکا. صحیح. اور وہ بھی انبیاء کی نسبت کی وجہ سے ہوا تھا، عیسیٰ ابن مریم کی والدہ کو بھی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی. صحیح. لیکن یہ جو وحی ہے نا، یہ وہی انبیاء والی وحی ہے. یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے. وہ تو شاید کی مکھی کے لیے بھی آیا کہ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی انسٹنکٹ کے مطابق الہام کیا ہوا ہے. تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جو ملاقات والا معاملہ ہے، اس میں 3 ورژن موجود ہیں اس وقت امت کے اندر. میں وہ تینوں بتا دیتا ہوں. جی. بخاری مسلم میں ایک ورژن تو ہے عبداللہ ابن مسعود کا، وہ تو کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قاب قوسین او ادنی والی جو آیت ہے یہ جبرائیل علیہ السلام اور رسول اللہ کی ملاقات ہوئی ہے. یہ ان کا اپنا ورژن ہے. نبی علیہ السلام سے انہوں نے اس کو مرفوعاً بیان نہیں کیا، اپنا موقف موقوفاً روایت. ہاں جی. اچھا دوسرا ورژن جو ہے وہ ہے حضرت ابن عباس کا. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے، یہ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو 2 دفعہ دیکھا دل کی آنکھوں سے. وہ ان آنکھوں کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ سورۃ الانعام میں ہے نا کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. اچھا اب دل کی آنکھوں سے دیکھنا وہ کیا ہے، وہ کیا چیز دیکھی، اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ بھی صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری کی حدیث ہے. ایک تابعی کہتا ہے کہ یا حضرت کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تو میں حضور سے پوچھتا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں یہ بات تو میں پہلے پوچھ چکا ہوں. تو نبی علیہ السلام سے جب میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو ایک نور ہے. صحیح. اور
حجاب میں ہے. اچھا پھر یہ امام مسلم بڑی ترتیب سے احادیث لے کے ہیں, سٹارٹ ہی میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اسے بیان کیا. پھر آگے چل کے ابو سعید خدری کی حدیث آئی ہے کہ اللہ کا جو نور ہے اس کے اوپر جو حجاب ہے وہ بھی نور ہے. صحیح. اور مسلم شریف میں حدیث ہے میں نے نور دیکھا, یعنی وہ جو حجاب ہے نا وہ دیکھا. اور الفاظ ہیں کہ اگر وہ نور کا حجاب ہٹ جائے تو کوئی مخلوق اس کی طاقت نہیں رکھتی کہ اسے دیکھ سکے. اب تیسرا ورژن جو ہے وہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کا ہے جو بخاری مسلم میں ہے. صحیح. وہ تو کیٹاگوریکل ڈینائی کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میں نے تو خود نبی علیہ السلام سے پوچھا ہے تو نبی علیہ السلام نے اس چیز کا انکار کیا ہے جو دیدار الہی والا معاملہ ہے. اچھا. اور کہا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو میں نے دیکھا. اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا جو یہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا. تم قرآن نہیں پڑھتے؟ سورۃ الانعام میں آیا کہ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, وہ آنکھوں کا احاطہ کر لیتا ہے.